السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے بھائیو، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے. سارے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا اخلاق، اچھے نمونہ کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے. اسلام دھرم ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے بال بچوں، اپنی بیوی، سب سے اچھا ویوہار کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھ کے جو ہمارے پریوار، ہمارے سماج میں لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار اور ناطے دار ہیں، سب کے ساتھ ہم اچھا ویوہار کریں. سب کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. کہیں مال کی لالچ میں پڑ کر کے، کہیں اور کسی محبت میں پڑھ کے ہم ان کے ویوہار کو وچھید نہ کریں، ان کے سمبند کو نہ توڑیں، ان کے رشتے کو کبھی بھی وواجت نہ کریں، رشتے کو کبھی بھی نہ توڑیں، مل کر کے رہیں. آج کا جو درس ہمارا یہ خاص اس کا جو عنوان ہے، جو شیرشک ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم کو سب کے ساتھ تو اچھا ویوہار کرنا ہے، لیکن جن کا جو حق ہے رشتہ داروں میں، ہمیں ان کو وہ حق دینا ہے. یعنی جس طرح سے جن کا حق ہے، جن کا ادھیکار ہے، جو جن کا استھان ہے، جو جن کا درجہ ہے، جو جن کا مقام ہے، ہم کو ان کا ویسے ہی مقام دینا ہے نا. انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں کو ان کے جگہوں پہ رکھو، جیسا ان کا استھان ہے، جیسا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے. میرے بھائی، یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ان کا حکم مانو، ان کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو. اور ایک آدمی ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی بیوی کا غلام بن جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. جن کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کو مقام و مرتبہ ہم کو دینا چاہیے. ہر طرح جو اسلامی رولس اور طریقہ ہے، ہم جو سیکھتے آ رہے ہیں، یہ سارے پارٹ جو ہے آپ ضرور سنتے رہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ یعنی میں کس کے ساتھ سب سے اچھا ویوہار کروں، میں کس کے ساتھ جو ہے سب سے اچھا سلوک کروں، میرے ساتھ حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کو ہے، میرے محبت اور سیوا کا سب سے زیادہ پاتر کون ہے، کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا ویوہار کروں، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں اموں کا. 3 بار فرمایا. صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا تم کا. انہوں نے پھر تیسری بار پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں. چوتھی بار فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے باپ، پھر تمہارے باپ. ایک حدیث میں ہے کہ ثم ادنا کا فادناک، پھر باپ کے بعد اب دیکھو جو ان کے بعد جن کا مقام ہے، پھر ان کے بعد جن کا استھان ہے، پھر ان کے بعد جن کا درجہ ہے، ایسے دیکھتے جاؤ اور سب سے مایا محبت کرتے جاؤ. یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے باہر کے لوگوں سے خوب دوستی رکھیں اور گھر والوں سے مطلب نہیں رکھیں. اسلام دھرم ہم سے کیا چاہتا ہے کہ جو ہمارے قریب ہیں ان کا ہم پہلے دھیان دیں، پھر اس کے بعد سے جن کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسی حساب سے سب کے ساتھ ہم اچھا ویوہار کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اسی وجہ سے ہمیں اس بات پر خصوصی دھیان دینا چاہیے. اور جو ہمارے نزدیک کے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، پھر اس کے بعد سے ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارا ان سے خونی رشتہ ہے. اسی طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے اپنے قریب کے ماموں، چچا، پھوپھی، ان سب کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے ہم کو ویوہار کرنا چاہیے. اسلام دھرم ہم کو یہی سکھاتا ہے. بلکہ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپنے قریب لوگوں کے ساتھ آپ اچھا ویوہار کریں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ان کا سہیوگ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ہیلپ کریں گے. اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، صدقہ اور خیرات کے حقدار ہیں، تو ان کو صدقہ اور خیرات بھی دیں گے، دان بھی دیں گے، تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب الثقفیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، ہے مہیلاہرو، ہے استری، ہے تمام عورتوں، تم لوگ صدقہ اور خیرات کرو، تم لوگ صدقہ اور خیرات کرو، زکوٰۃ دو، دان کرو. اگرچہ تمہارے زیورات میں سے کیوں نہ ہو، تم اپنے آبھوشن، اپنے گہنوں میں سے صدقہ کرنا چاہتی ہو، پھر اس میں سے بھی کرو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اب اس بات کو سنا، میں اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور میں نے ان سے کہا کہ میں تو جانتی ہوں آپ ایک غریب آدمی ہیں، ایک مسکین ہیں، بہت ہی لاچار ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جو میں صدقہ کروں میں آپ کو دے دوں.
آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیے اور جا کر کے پوچھ آئیے کیا یہ صحیح ہے، شوہر کو دینا صحیح ہے؟ میرے بھائیو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات نہ معلوم ہو تو جو بدوان ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو دین کا صحیح علم رکھتے ہیں، ان سے ہم پوچھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، تم ہی چلی جاؤ، جا کر کے پوچھ لو، نہیں اجازت۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ساری دنیا کے سردار ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری ماں ہیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول کا درجہ مقام، ان کا استھان بہت اونچا ہے، تو اس وجہ سے اپنی بیوی کو انہوں نے بھیج دیا۔ لیکن ہم جو ہے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ پہ نہ بھیجیں جہاں پردے کا اہتمام نہ ہو اور جہاں پہ خطرہ ہو۔ وہ گئی اللہ کے رسول کے گھر اور دیکھا دروازہ بند ہے، وہاں پر ایک انصاری مہیلا پہلے سے کھڑی ہیں، پوچھا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کا بھی وہی مسئلہ ہے، وہی سوال یہ بھی پوچھنے آئی ہیں جو میں پوچھنے آئی ہوں، کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو یا اپنے قریبی کو جو ہے صدقہ خیرات کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ انہوں نے آواز لگائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھئے کہ کیا میں اپنے شوہر کو کچھ صدقہ کر سکتی ہوں، کیا کچھ دان دے سکتی ہوں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارا نام مت بتائیے گا، لیکن چونکہ وہ گھر میں گئے، ساری باتیں اللہ کے رسول کو بتائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ کون عورتیں ہیں، تو انہوں نے حضرت بلال نے جو ہے بتا دیا کہ ایک انصار کی عورت ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول یہ اللہ کی مرضی سے ساری باتیں بولتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول جو بھی کہیں، جو بھی پوچھیں، جو بھی حکم دیں، کسی کو کوئی یہ حق نہیں بنتا وہ یہ کہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا ہم سے سوال کیوں پوچھا؟ نہیں، آمنا و صدقنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی، ہم نے سچ مان لیا اور ہم نے اس کی فرمانبرداری کی، ہم وہ بات ماننے لگے، آگیاکاری ہم بن گئے۔ تو اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات فرمائی، کیا فرمایا؟ لہما اجران، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، ان کو ڈبل اجر ملے گا، ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کرنے کا، رشتے کو جوڑنے کا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ میرے بھائیو یہ بڑا اہم ہے، تھوڑا اس میں اختلاف ہے علماء کرام میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت جو ہے اپنے شوہر کو صدقہ نہیں دے سکتی، اور اکثر علماء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، عورت اگر اس کا شوہر محتاج ہے، مثال کے طور پہ عورت جو ہے اپنے میکے سے وراثت میں جو اس کو حق ملتا ہے، باپ کی وراثت میں اترادھیکاری جو بنتی ہے، تو اگر وہ اس کا حق مل رہا ہے اور اس کا شوہر جو ہے مسکین ہے، غریب ہے، وہ مستحق اور حقدار ہے صدقے کا، تو عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے شوہر کی بات نہیں، بلکہ اور آگے بڑھ کے دیکھیں، گھر میں اگر بھائی ہے یا بہن ہے اور وہ حقدار ہے، غریب ہے، مسکین ہے اور صدقے اور زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو ہم پہلے اس کو دیں گے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کے کسی تیسرے کو دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اسی وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے ہم کو ڈبل اجر ملے گا، نمبر ایک رشتے کو جوڑنے کا، اور دوسرے نمبر پہ صدقہ اور خیرات کرنے کا۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین کے اوپر خیرات کرنا، صدقہ کرنا، یہ تو صدقہ ہی ہے، خیرات ہے، اس کا اجر تو ملے گا، اس کا ثواب، اس کا پنیہ، اس کا ریوارڈ تو ملے گا۔ لیکن وعلی ذی الرحم ثنتان، جو اپنے رشتہ داروں پر، ناطے داروں پر خیرات کرتے ہیں، ان کو ڈبل اجر ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ نمبر ایک صدقہ اور خیرات کرنے کا، اور نمبر دو صلہ رحمی کرنے کا، رشتے کو جوڑ کے رکھنے کا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو رشتے کو جوڑ کے رکھنا، اور جن کا سمبند ہم سے زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے، اسی حساب سے جو ہے ہم ان کے ساتھ بیوہار کریں، اسی طرح سے جو ہے ان کو استھان دیں، ان کو درجہ دیں، اور اسی طرح سے ان سے ہم اچھا بیوہار کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو پریرت کرتے تھے صدقہ اور خیرات کرنے کا، یہاں تک کہ جب قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کو نہیں پا سکتے، تم لوگ ثواب اور پنیہ حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب تک تم اپنی محبوب چیز کو بھی خرچ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور پنیہ اور ثواب اور اجر سے نہیں نوازے گا۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ انسان پراتھمکتا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دے، یہ نہیں کہ اپنے مال کی محبت میں، اپنے دولت کی محبت میں، بال بچوں کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بھول جائے، ہے نا۔ تو یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قرآن کی آیت کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنی
پریہ چیز کو، اپنی محبوب چیز کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، جب تک نہیں خرچ کرو گے تب تک تم کو نیکی اور پنیہ جو ہے تم کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور میرے مال اور دولت میں، میرے تمام سمپتی میں جو یہ بیرحا میرا باغیچہ ہے، مسجد نبوی کے قریب میں تھا، کہا کہ یہ مجھے سب سے محبوب ہے، سب سے پیارا ہے، بہت ہی بہترین باغیچہ ہے، آپ یہ لے لیجئے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ میرے بھائیو دیکھیں، صحابہ یعنی وہ دنیا کی محبت کو ترجیح نہیں دیتے تھے، وہ اس دنیا کی محبت کو پراتمکتا نہیں دیتے تھے، بلکہ آخرت کی جو محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے اس کو ترجیح دیتے، اس کو پراتمکتا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کیا ہی اچھی بات تو نے کہی، اور یہ جو تمہارا باغیچہ ہے یہ بہت بہومولیہ ہے، یہ بہت قیمتی ہے، بہت ہی بہترین باغیچہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا بہترین فیصلہ کیا، کہا کہ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میرا یہ مشورہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، ناطے داروں میں، جو تمہارے قریبی لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے اس کو بانٹ دو، اس کو تقسیم کر دو۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کن کو فوقیت دی، کن کو ترجیح دی، کن کو پراتمکتا دی؟ جو قریب کے لوگ ہیں، جو ان کے قریب کے لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن حیث ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے باغیچے کو جو ہے بانٹ کر کے جو ہے لوگوں میں، اپنے جو قریب کے لوگ رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے، لیکن جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں، جن کا سمبندھ ہم سے زیادہ نزدیک ہے، ان کے ساتھ ہم اور اچھا ویوہار کریں۔ میرے بھائی، بلکہ آپ ایک حدیث سنیں کہ صرف یہی نہیں، بلکہ اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے پروج، ہمارے آباء و اجداد، اگر ان کا سمبندھ کسی سے اچھا تھا اور یہ پرانی ریتی چلی آ رہی ہے تو ہم کو بھی اس کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہم نئے ہو گئے ہو تو ان کا رشتہ تھا، ماں باپ کا رشتہ تھا، دادا کا رشتہ تھا، چھوڑو اس کو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے تھے، کچھ گوشت وغیرہ ہوتا تھا تو ان کے درمیان تقسیم کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھتے تھے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ستفتحون مصر فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما او قال ذمه وصهرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان قریب، بہت جلد تم لوگ مصر کو فتح کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، بھوشیہ واڑی کہ تم لوگ مصر کو جلد ہی فتح کرو گے، وجئی پراپت کرو گے، اور جب تم لوگ مصر میں جانا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ کیونکہ وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہیں، تمہارے ناطے دار میں سے ہیں، تمہارا ان سے ڈبل رشتہ ہے، خون کا بھی رشتہ ہے اور سسرال کا بھی رشتہ ہے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا۔ کیسے خون کا رشتہ؟ کیسے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں مصر والے، سعودی عرب کے رشتہ دار ہیں مصر والے؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر سے آئی تھی۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو لا کے یہاں چھوڑ دیا مکہ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تو بڑے ہو گئے، پھر یہیں پہ جو ہے ان کا پورا خاندان بس گیا، پورا کل ونش بس گیا، اور یہیں سے یہ لوگ پھر آگے بڑھے اور پورا ان کا نسب جو ہے چلنے لگا۔ تو رشتہ داری تو ہے نا، کیونکہ حضرت ہاجرہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے آئی تھی۔ جی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ تم اچھا ویوہار کرنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اور فرمایا سسرال کا رشتہ ہے، اس وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ہیں، اور جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے، اور یہ ماریا کہاں کی تھی؟ مصر کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داسی ہیں، یہ جو ہے مصر کی تھی، اور ان سے حضرت ابراہیم جو ہے پیدا ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو سسرالی کا بھی رشتہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا۔ میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا ویوہار کریں،
پورے سارے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں. یہی ایک مسلم کی پہچان ہے. رشتے کو جوڑ کے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھے گا. رشتے کو ہم توڑیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو توڑ دے گا, ہم کو اپنے آپ سے دور کر دے گا. اور رشتے کو جوڑنے میں ہم جن کا جو استھان ہے, جو درجہ ہے, جو مقام ہے, اس کو بھی اپنے خیال میں رکھیں. جن کا جتنا قریبی سمبند ہے, قریبی رشتہ ہے ہم سے, ہم اسی طرح سے ان کا دھیان دینے کی کوشش کریں. اسلام دھرم ہم سے یہی چاہتا ہے. اسلام دھرم کی یہ ایک بہت بڑی خوبی اور اپدیش اور سندیش ہے. ہم کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.